Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya Rabbal Alameen. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے آخری چند دن الحمدللہ سب مسلمان اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم اللہ سے دعائیں مانگیں، مغفرت طلب کریں اور عبادت کریں. آج کا ریمائنڈر آخری عشرے کے حساب سے ایک کلیئرٹی آف کانسیپٹ کا بھی ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ان چند دنوں میں مزید لگانے کے لیے بھی ہے. اجر رمضان یعنی کہ اس رمضان کے مہینے کا اجر. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ سنا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، حسنات کا جو ریوارڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ قرآن میں بھی مینشن ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں انسان کے ایکسپوجر کی وجہ سے بھی اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں. ہم کیونکہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اسلام کے اوپر کرٹیک بھی ہوتا ہے اور جہاں ودن امت بعض ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح کی اہمیت ان کو دینی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کے بغیر قرآن کی آیات سمجھی نہیں جا سکتی. پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، جس کو آپ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، کیا اس مہینے میں حسنات کا ریوارڈ ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ آج اجر رمضان اس بات کا جواب ہے. کسی بھی کانسیپٹ کو اسلام کے سمجھنے کے لیے آپ کو پوری تصویر دیکھنی ہوتی ہے. فرض کریں اسلام ایک بہت بڑا کینوس ہے جس پہ اسلام کی ایک تصویر ہے، احکامات کی، اوامر کی، نواہی کی. اس میں سے ہمارے ذہن میں کوئی ایک سوال آتا ہے نا، تو وہ اس اتنے بڑے کینوس کا ایک چھوٹا سا کارنر ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر مجھے اس کارنر کو سمجھنا ہے تو مجھے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے پیچھے جا کے اس کینوس کی پوری تصویر کو دیکھنا ہے، پھر مجھے بات سمجھ آتی ہے. اسلام کا ایک پرنسپل ہے اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حسنات کہتے ہیں، حسنات خاص موقعوں کے اوپر یا خاص جگہوں کے اوپر، آپ کہہ سکتے ہیں خاص جگہیں یا خاص اوقات، نیکیوں کے ریوارڈ کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. دس از ان آر اسلام. قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے 2 مقامات پر رمضان کے مہینے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں، اس کا ٹوٹل فک اگر آپ سارے سبجیکٹس اکٹھے کر لیں ریلیٹڈ ٹو رمضان، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر کم سے کم یا 3 مقامات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا ذکر کیا ہے. اب یہ کینوس آپ دیکھنا شروع ہو رہے ہیں اور باہر جائیں گی تو میں کہوں گی 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں رمضان کا ذکر کیا. ابھی 4 مقامات کون سے ہیں؟ کاؤنٹ کر لیں اور لسٹ بنا لیں. رمضان کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ میں. 1. رمضان کی لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے سورۃ القدر میں. 2. رمضان کی 10 راتوں کا ذکر آتا ہے اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرس سورۃ الفجر میں. 3. رمضان کی لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرس سورۃ الدخان میں. اب جب آپ یہ چاروں اپنے ذہن میں قرآن کے ریفرنسز رکھتے ہیں تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ ان سب جگہوں پر قرآن نے رمضان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے. میں نے اجر رمضان کا ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے بیسڈ آن دا کوشچن جو کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اس مہینے میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. یہ تو حدیثوں میں آتا ہے, یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے, قرآن میں کہاں آتا ہے؟ تو فاؤنڈیشن درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تصویر مکمل نظر آئے. دیکھیں, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں نیکی کا اجر اللہ دیتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں نیکی کے بارے میں اصل میں کتنا ریوارڈ ملے گا صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنا ملٹیپلائی کریں گے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مکہ میں نماز پڑھی یا میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی, اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ مکہ میں پڑھی گئی نماز کا اجر ملٹیپلائڈ ہوگا. مدینہ میں نماز پڑھی یا میں نے اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک میں شہر میں نماز پڑھی, مدینہ کی نماز کا اجر ملٹیپلائڈ ہوگا. بیت المقدس میں نماز پڑھی, اجر ملٹیپلائڈ ہوگا. اب یہ سب جگہ ہیں. ابھی میں نے آپ کو اپنی بات شروع کرنے کے شروع میں کہا تھا کہ خاص جگہیں یا خاص اوقات حسنات کے ریوارڈ کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو بیت المقدس ہو, مسجد نبوی ہو, مکہ میں مسجد الحرام ہو, ان جگہوں پر جب عبادات کی جاتی ہیں تو حسنات کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ ٹائمنگز کی بات کریں, عرفات کا میدان ہو, جمعے کا دن ہو, رمضان کا مہینہ ہو, تو اب وقت کے لحاظ سے جو نیکیاں ان دنوں ان اوقات میں کی جائیں گی ان کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. اسکالرس کے نزدیک یہ 10 راتیں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں. جب اللہ کسی چیز کا اوتھ لیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم لیتے ہیں تو وہاں پر اس کی عظمت بھی بتائی جاتی ہے, اس کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے, اس کی امپورٹنس بھی واضح کی جاتی ہے انسانوں کے لیے. اللہ تو خود عظیم ہے, اس کو نہیں ضرورت ہے ان چیزوں کی عظمت کی. انسانوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ 10 راتیں اہم ہیں, تمہارے لیے یہ مہینہ اہم ہے. رمضان کا مہینہ پورے سال میں اہم ہے. پروف فرام دا قرآن, سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیٹس دا ون منتھ جس کی اہمیت باقی پورے 11 مہینوں کے اوپر بڑی پرومیننٹ ہے. وہ مہینہ جس میں رمضان, جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا ریجوینیشن کرتے ہیں. ریڈ آیات سورۃ البقرہ. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو ایک پوری امت کے لیے سیلیبریشن کا مہینہ دے دیا. وہ مہینہ جس میں مغفرت ہوتی ہے, وہ مہینہ جس کے لیے سورۃ بقرہ کہتی ہے شکر ادا کرو, وہ مہینہ جس میں آگ سے نجات ملتی ہے, جو رحمت کا مہینہ ہے. تو اب جب اس کی اتنی امپورٹنس ہے تو اس میں نیکی کا اجر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, بیکاز یہ ایک عظمت والا وقت ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اٹس اے ویری کامن سینس, ہم ایک دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک عام ریگولر یونیورسٹی, ایک ٹاپ یونیورسٹی. دونوں ایک ہی ڈگری آفر کر رہے ہیں. بٹ جب آپ اس ٹاپ یونیورسٹی سے وہ ڈگری لیتے ہیں تو آپ کے کریڈینشیلس, آپ کی ڈگری کی ویلیو بالکل الگ ہوتی ہے. دس از دا سیم سیناریو.
اٹس اے ویری کامن سینس. قرآن نے رمضان کے مہینے کو اہم بنایا ہے. اب آپ اس بریکٹ میں جو بھی نیکی کریں گی اس کے کریڈینشیلز ہائی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کریڈینشیل ہائی ہونے میں کتنے ہائی ہیں وہ نہیں ہمیں بتایا گیا. نا آئی ایم گیونگ یو پروف فرام قرآن. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے. غور سے سب سن لیں، اور مجھے امید ہے کہ جن کی یہ سوالات تھے ان کو بھی جواب مل جائے گا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں آتا ہے من جاء بالحسنتی، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس کی جیسی 10 نیکیاں ہیں. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں نے حدیث کوٹ نہیں کی، میں نے کسی اسکالر کا کوٹ آپ کے سامنے نہیں رکھا، میں نے کوئی آپ کے سامنے اپنی مرضی کی ایکسپلینیشن نہیں دی. سورۃ الانعام قرآن کا چیپٹر ہے، اور اس کی آیت نمبر 160 ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا اللہ کی نظر میں وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزى الا مثلها، کتنا رحمان رب ہے، جو ایک گناہ لے کر آئے گا اس کا گناہ ایک ہی گناہ رہے گا. پھر آپ سورۃ الحج میں پڑھتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کا مفہوم آتا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو مسجد الحرام آنے سے روکے تو اللہ نے اس کے لیے سزا تیار کی ہے. اب یہ سب قرآن کے ریفرنسز ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ہم بعض اوقات آؤٹر سورس سے آنے والے سوالوں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس مہینے میں نیکی کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا، ریوارڈ ملٹی پلائی ہو جائے گا. قرآن میں لکھا ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنے کی انسائٹ چاہیے ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ اور قرآن کے ایک ٹاپک پر مختلف آیات کو کمبائن کرنا ریکوائرڈ ہوتا ہے، پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے کا اجر جیسے احادیث سے واضح ہے، بالکل ایسے قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے، بیکاز اٹس اے اسپیشل مومنٹ، اٹس اے اسپیشل ٹائم آف دا ایئر. It has certain kind of different connotation from rest of the 11 months. اور اللہ نے اس کے اندر یہ برکت رکھی ہے. ہاں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، جو کہ ایک مناسب رویہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں اس مہینے میں نماز پڑھوں گی تو اس کا ریوارڈ اتنا ہوگا، اس مہینے میں صدقہ کروں گی تو اس کا ریوارڈ مثال کے طور پہ 50 گنا ہوگا، اس مہینے میں ماں باپ کی خدمت کروں گی تو اس کا ریوارڈ 70 گنا ہوگا. 70% یعنی گنا مطلب 70% وائز. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت تو بتائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ میں روزے کا اور روزے میں کی گئی عبادت کا ایگزیکٹ ثواب کتنا دوں گا. کیوں؟ اللہ کی آپ کہہ سکتے ہیں حدیث قدسی آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. یعنی وہ اتنا بے حساب اجر دے گا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سو کنسائزنگ دا ٹاپک آف اجر رمضان، بالکل قرآن سے بھی اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو جانا ثابت ہوتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اللہ ان جاتے ہوئے گزرتے ہوئے دنوں میں ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم اپنی نیندوں کو قربان کریں، اور ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اور ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، اور ہم اپنے رب سے خیر مانگیں، اور آنے والے سال میں اپنے رب سے عافیت طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں. ہم نیند میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، شاید آپ کو ایک جھونکا بھی آ جائے، آپ اسی نیند کی کیفیت میں تسبیح پڑھ رہی ہوں گی، آپ اسی نیند کی کیفیت میں سر بھاری ہو رہا ہے بٹ آپ بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. ایک بچہ اپنے ایگزام کی تیاری میں پوری رات جاگتا ہے
ماں اس کو آ کے دیکھتی ہے، میرا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے. یہ تو ماں ہے. مخلوق ورسز مخلوق، ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو خالق ہے. اس کی تو محبت کو کسی قسم سے کہیں میجر ہی نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہم اس کے راستے میں عبادت کرتے ہیں، جب ہم تھکتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو وضو کر کے پھر دوبارہ کھڑا کر لیتے ہیں، پھر تسبیح پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ کو ہم پر پیار آتا ہے. کوشش کریں ہر رات، ناٹ جسٹ ان آڈ نائٹس، ہر رات آخری 10 عشروں میں تھوڑی 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 عبادت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان راتوں کے، ان دنوں کے اجر سمیٹنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ مسلمان امت کو بخش دے. اللہ تمام مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں ہیں اور دشمن ان کے اوپر آپریشن کر رہا ہے، اللہ ان سب کی مدد اپنے لشکروں سے کرائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنی خاص رحمت اور بخشش عطا فرما. اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما. اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.